بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچوں نے عملی کتاب کا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج درسی کتاب سے نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ بیٹا آج ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم و ضبط۔ سب سے پہلے نظم و ضبط کی بلند خوانی، تفہیم مشکل الفاظ کے معنی۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مفادات، بیٹا مفادات قواعد کی روح سے جمع واحد مفاد، خواہشات قواعد کی روح سے جمع واحد خواہش۔ ذاتی مفادات اور خواہش کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین بلند مقصد، نصب العین کا معنی مقصد، اہم مقصد، نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ منظم کرنا معنی ترتیب دینا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے، یعنی اچھی ترتیب۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ یعنی طریقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس یعنی الٹ وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، عاری میں نا خالی، نظم و ضبط کا پتہ ہی نہیں، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بغیر ترتیب کے اور بغیر کسی طریقے کے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں یعنی طریقہ، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے یعنی فکر نہ کرنے، پرواہ میں نا فکر، پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی یعنی بے چینی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انتشار معنی لڑائی جھگڑا فتنہ، نمونہ پیش کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ صرف معنی استعمال کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ نظم و ضبط کی پابندی بیٹا کس چیز کی دلیل ہے؟ کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، عادی یعنی عادت پختہ ہو جاتی ہے نظم و ضبط کے مطابق کام کرنے کی، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر وقت صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ عمدہ معنی بہترین۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے، گھٹنا بڑھنا کم زیادہ ہونا۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل یعنی موسموں کی تبدیلی بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس نظام فطرت یعنی قدرت کے نظام، فطرت قدرت، اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ جیسا بیٹا آپ نے پیچھے پڑھا، نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا یعنی اچھی ترتیب۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض یعنی حشرات الارض کا معنی بیٹا کیڑے مکوڑے،
بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتی ہیں، گھونسلے کا معنی بیٹا اپنا گھر ٹھکانہ، دانہ دن کا مطلب اپنی خوراک تلاش، خوراک، تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں یعنی پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق یعنی چھوٹی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے، یعنی قانون کے مطابق ہے، منظم یعنی ترتیب کے مطابق ہے۔ منظم کا کیا مطلب ہے؟ ترتیب کے مطابق۔ چیونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال، کیا ہمت، مجال معنی ہمت، جو کوئی کتار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے، یعنی اصول توڑنا، قوانین کو توڑنا۔ اونٹوں کو صحرا میں یعنی جنگل میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا، یعنی ریگستان میں ہم چلتے دیکھیں گے تو اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے یعنی سبق دیتا ہے۔ مقررہ اوقات، اوقات بیٹا قواعد کی روح سے جمع واحد وقت، مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں یعنی ایک امام کے پیچھے سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا، سجود یہ جمع واحد سجدہ، حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کر یعنی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام جمع واحد یوم میں خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک جمع واحد ملک، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے، صفیں معنی لائنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ، ٹیڑھا میں نا خمدار مڑی ہوئی ٹیڑھی میڑھی، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کیا کر دے گا؟ ٹیڑھا کر دے گا۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی، نظم و ضبط کی کیا ہوگی بیٹا؟ کار فرمائی کا مطلب یعنی جو نظم و ضبط پر عمل کرتا ہوگا وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہوں، امتحان کے وقت سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ یا ہم کھیل کے میدان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، مظاہرہ ہے نا پیش کرنا، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد یعنی ٹیم مفاد مانا فائدہ، اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دے ہیں۔ ترجیح کا مطلب برتری، درجہ دینا، فوقیت دینا، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے۔ سرخرو کا مطلب کامیاب۔ اس کے برعکس الٹ نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر مانا قسمت میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ شکست مانا ناکامی، بد قسمتی سے، بد نصیب سے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی یعنی
نظم و ضبط کا مظاہرہ نہ کرنا۔ بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، مناظر منظر کی جمع۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن، بس سٹاپ بس رکنے کی جگہ، ریلوے اسٹیشن ریل کے رکنے کی جگہ کھڑے یا بس گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے۔ بحث و تکرار ہوتی ہے، بحث و تکرار کا مطلب لڑائی جھگڑا، دھکم پیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھکے وغیرہ دینا۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے یعنی لڑنے جھگڑنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر قطار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی۔ دنیا کے عظیم یعنی بڑے بزرگ لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا ان عظیم ہستیوں نے، ہستی زندگی، شخصیات، اشخاص نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا، یعنی نظم و ضبط پر عمل سختی سے کیے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے، یعنی قائد اعظم نے اپنے فرمان میں اتحاد اور ایمان کے بعد جس تیسری بات پر زور دیا وہ نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ دل و جان قواعد کی روح سے مرکب عطفی، مرکب کی تعریف آپ نے پڑھی تھی، دو بامعنی لفظوں کا مجموعہ، اب اس میں واو کا استعمال، یہ مرکب عطفی ہے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں، اپنا کیا بنا لیں؟ رہنما کا مطلب رہبر بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں، یعنی توقیر، مقام و مرتبہ جو ہم سے چھینا جا چکا ہے۔ اگر ہم نظم و ضبط پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہم اتحاد و ایمان، نظم و ضبط کو پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اپنی مقام کھویا ہوا دوبارہ پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن معنی چلتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ عملداری کیا مطلب؟ عمل کرنا۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ پاسداری معنی خیال کرنا، لحاظ کرنا۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ ثبوت معنی اظہار کرنا ہوگا۔ بیٹا یہ تھی سبق نظم و ضبط کی بلند خوانی، تفہیم اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی حل کروائے۔ بیٹا آپ عملی کتاب صفحہ نمبر 14 پر مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے الفاظ لکھیں اور فیروز اللغات سے ان الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ اگر آپ کو فیروز اللغات نہ ملے یا معنی تلاش کرنے میں دشواری ہو تو آپ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 146 پر میں نے الفاظ کی نشاندہی کی ہے، آپ یہاں سے بھی وہ الفاظ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جماعت ہفتم کے لیے مشکل الفاظ کے معنی یہ منتخب شدہ ہیں، وہی کرنے ہیں، ان سے زیادہ نہیں کرنے، نوٹ بک پر نہیں لکھنے، لیکن آپ کو دوران بلند خوانی زیادہ الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ عظیم، بڑا، انتشار، بے ترتیبی، بکھر جانا، پاسداری، لحاظ کرنا، تغیر و تبدل، تبدیلی، حسن ترتیب، عمدہ ترتیب، حشرات الارض، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو زمین پر رینگتے ہیں، دھکم پیل، ایک دوسرے کو دھکیلنا، رہنما، راستہ دکھانے والا، عملداری،
حکومت کرنا، کار فرمائی عمل کرنا، گامزن ہونا چلنا، مفاد فائدہ مند، وقار عزت، مشکوک جس پر شک ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ مشکل الفاظ آپ نے فقط نوٹ بک پر یہی لکھنے ہیں، سمجھائے گئے طریقے کے مطابق لکھنے ہیں، اور لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔